بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول یارم، قسط نمبر 4۔ دائم نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہا کہ دیکھا، میں جانتا تھا تم ضرور درمیان میں ہی بولو گی۔ امرا نے اس کے تاثرات جانچ لیے اور وہ مجھ بیچاری پر رحم کرو، میں تو بس بھول گئی کا تاثر دیتے خاموش ہو گئی۔ ہم 3 لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے اور کچھ ان دوستوں نے جو تعلیم مکمل کر چکے ہیں یا جو ہم سے سینئرز ہیں، ایک منصوبہ بنایا تھا کہ کیوں نہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے لائق فائق قابل پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیں۔ ہم انہیں اپنے جمع کیے فنڈ سے یہاں بلوائیں تاکہ ان پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو لائق تو ہیں لیکن اچھی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے، انہیں آگے بڑھنے کا اور غیر ملکی سطح پر اپنا آپ منوانے کا موقع مل سکے، تاکہ یہ سب پھر پاکستان کی ترقی میں اہم معاون ثابت ہو سکیں۔ سادہ لفظوں میں ہم بے حد ذہین لیکن بے حد غریب اسٹوڈنٹس کو یہاں بلوا رہے تھے جو پاکستانی یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے 30 لوگوں کے گروپ نے مختلف ذرائع سے فنڈز اکٹھے کیے۔ ہم نے مختلف اسٹالس لگائے، کچھ میوزک اور تھیٹر کیا، کچھ ہماری اپنی سیونگز تھیں اور کچھ ہمیں ہمارے والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور مختلف افراد کے فنڈز دیے اور ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کر لیا۔ ہم صرف 5 اسٹوڈنٹس ہی افورڈ کر سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں اگر وہ یہاں آتے ہی جلد سے جلد اپنی خوراک اور رہائش کی ذمہ داری اٹھا لیتے۔ اگر ہم انہیں خوراک اور رہائش بھی دے دیتے تو صرف 3 ہی کو یہاں بلوا سکتے تھے۔ ہمیں 1000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے ہم نے 5 کا انتخاب کیا۔ باقی کے جو 1000 اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی کسی سے کم نہیں تھے، لیکن جن 5 کا ہم نے انتخاب کیا تھا وہ گاؤں اور بہت چھوٹے قصبوں کے رہنے والے تھے اور ان کے لیے مانچسٹر یونیورسٹی آ کر پڑھنے کے امکانات صفر تھے۔ وہ سب یہاں 1 ہفتے پہلے ہی آ چکے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آتے ہی انہوں نے اپنی رہائش اور خوراک کا انتظام کر لیا ہے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ ہنرمند بھی ہیں، اس لیے انہیں فوراً یہاں جاب مل گئی۔ ان میں سے ایک گاؤں کے لاگ ٹھیک کرتا ہے۔ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسے طالب علم کو یہاں لانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس نے اپنی پرائیویٹ تعلیم میں پنجاب بورڈ میں ٹاپ کیا، اور یہ کام اس نے گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرتے اور ایک بھی دن اپنی جاب سے چھٹی نہ کر کے کیا۔ ہمیں جتنی درخواستیں موصول ہوئیں وہ کم و بیش سب ہی ایسی تھیں، لیکن ایک آپ کی درخواست سب سے مختلف تھی۔ آپ کی تعلیمی اسناد میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا، آپ ان 1000 میں سے صفر تھیں۔ آپ لاہور جیسے بڑے تعلیمی شہر میں رہتی تھیں جہاں اچھے تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے، آپ پڑھنے کے لیے ایک اچھے کالج جاتی تھیں، آپ کے فادر کا پاکستان کے ایک بڑے بازار میں اپنا ذاتی قالین اسٹور ہے، آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر ہے،
آپ کوئی جاب بھی نہیں کرتی تھیں، پھر بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا۔ آپ کسی بھی طرح اس اسکالرشپ کی مستحق نہیں تھیں۔ آپ کی درخواست پر جواب بھی نہیں دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جواب دیا۔ آپ کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر نہیں، آپ کی ذہنی حالت دیکھ کر۔ اپنی آخری میل میں آپ نے لکھا تھا، میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے۔ اس سطر پر ہم نے ذرا توجہ دی۔ ہماری ایک گروپ ممبر نے، جو نفسیات کی طالبہ ہیں، آپ کی بھیجی گئی دوسری میلز بھی پڑھیں، اور اس نے بھی یہی رائے دی کہ آپ کی ذہنی حالت بہت تباہ کن ہے۔ کسی بھی طرح کی ناکامیاں اٹھانے کے بعد مزید ناکامی آپ کو بالکل توڑ دے گی، اور مایوس ہو کر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے 1 مہینے کا وقت لیا آپ سے۔ ہم اس صورتحال پر حقیقتاً کافی پریشان تھے۔ ہم اپنی اسکالرشپ دے چکے تھے، آپ کو کیا دیتے، لیکن آپ کو اس کیفیت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے اس بار ہم نے اپنی پاکٹ منی نکالی، کچھ دوسرے اسٹوڈنٹس سے رابطے کیے، اور پھر سے 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈ اکٹھے کیے، اور بہت مشکل سے، اتنی مشکل سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کرنے کی کوشش کی۔ ان 40 اسٹوڈنٹس میں عیسائی، مسلم، انڈین، بنگالی، جاپانی، امریکن، فرینچ سب شامل ہیں۔ اس لیے یہاں خاص طور پر میں آپ کو یہ ذہن نشین کرا دوں کہ ان افراد کا اور ان کی اقوام کا احترام آپ پر لازم ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا، کیا آپ 50% افورڈ کر سکتی ہیں؟ آپ نے کہا، نہیں، مجھے یقین ہے کہ اس 50% کے لیے آپ نے اتنی کوشش نہیں کی ہوگی جتنی ہم نے آپ کے لیے کر رہے تھے، لیکن آپ 30% ادائیگی پر مان گئیں۔ اگر آپ 30% پر بھی نہ مانتیں تو آپ کے لیے مجھے اپنی وہ کار بیچنی پڑتی جو میں نے کالج کے زمانے میں اپنی پارٹ ٹائم جاب کی سیونگ سے خریدی تھی۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جن 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز دیے ہیں وہ بہت امیر و کبیر نہیں ہیں۔ سب پڑھنے کے ساتھ جاب کرتے ہیں اور ایک ایک پائی بچاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہوا میں اڑ کر یا جادو کے زور سے یہاں نہیں آ گئی ہیں۔ ہر روز ہم نے آپ کے لیے میٹنگ کی ہے، صورتحال پر غور کیا ہے، کوئی ایک بھی ہاں کر کے پیچھے نہیں ہوا۔ کمائے گئے اور بچائے گئے ایک ایک پاؤنڈ کو انہوں نے آپ پر انویسٹ کیا ہے۔ انویسٹ کرنا سمجھتی ہیں نا؟ اب انویسٹمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ پیسے لگانے والے کو نفع ہو، اور یہ فائدہ وہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ تیسری دنیا کا ایک باشندہ تعلیم یافتہ ہو جائے، وہ اپنے ملک و قوم کا سہارا بنے۔ انہیں آپ ان کے دیے گئے پورے پیسے واپس کریں گی، 1 پاؤنڈ کم نہ 1 پاؤنڈ زیادہ، اور سارا منافع آپ لے جائیں گی۔ اس سارے منافع یا فائدے کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ میری بات کو برائے مہربانی سمجھیں اور یاد تو ضروری رکھیں، جنہوں نے فنڈز دیے ہیں وہ آپ کو نہیں جانتے، کوئی ایک بھی آپ کا نام نہیں جانتا، شکل سے تو بالکل بھی نہیں، تاکہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہم 3 کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ فنڈز آپ کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ہم نے آپ کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کے پاس آ کر آپ کو کچھ بھی جتائے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں۔
آپ سے کہا گیا کہ اپنی رہائش اور کھانے کی ذمہ آپ کو لینا ہوگا۔ آپ نے کہا آپ یہاں آ کر دیکھ لیں گی۔ بہت اچھا، صرف یہی ایک اچھی اور مثبت بات تھی جو آپ نے کی تھی۔ جن 5 لڑکیوں کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں ان میں سے ایک خاص درخواست کی تھی کہ وہ آپ کو عارضی طور پر چند دن اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے لیے جانے والے جس شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ہمارے لیے رضاکار بنا تھا۔ جو آپ کو ایئرپورٹ سے لے کر گئی وہ اپنے اس دوست کے لیے آپ کی مدد کر رہی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جس بستر پر کل آپ سوئیں وہ میٹرس ان دونوں نے۔ اس نے نوال اور بریرہ کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی باقی ماندہ بچی ہوئی سیونگ سے خرید کر وہاں رکھا۔ آپ کو ہانا نے منع کیا تھا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن آپ نے لگایا، پرفیومز کو اور ایسی ہی دوسری چیزوں کو، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ سوائے کتابوں کے ہر چیز کو۔ آپ نے 2 نوڈلز کے پیکٹ نکال کر کھائے۔ مس امرا وہ سب بہت اچھی میزبان ہیں۔ انفیکٹ ہم سب جانتے ہیں کہ میزبانی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم سب اور وہ سب اپنے گھروں میں نہیں ہیں۔ ہم اپنے گھروں، شہروں، ملکوں سے دور یہاں اکیلے رہ رہے ہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت۔ کاش رات ہی ہانا تھوڑا سا آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتی۔ وہ صرف 2 وقت کھاتی ہے۔ صبح وہ نوڈلز کا پیکٹ کھاتی ہے اور رات کو جہاں وہ جاب کرتی ہے وہیں سے اسے ایک برگر ملتا ہے اور 1 کپ کافی۔ وہ 1 پاؤنڈ بچاتی ہے کیونکہ اپنی تعلیمی اخراجات وہ خود ہی اٹھا رہی ہے۔ کوریا میں رہنے والے اس کے گھر والے اسے اخراجات کے نام پر 1 پاکستانی روپیہ بھی نہیں بھیج سکتے۔ اس نے تن و تنہا مانچسٹر میں اپنے پڑھنے کا خواب پورا کیا ہے۔ شاید یہ باتیں آپ کو معمولی لگیں، آپ جو لاہور کے تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں اور جن کی فیس والدین ادا کرتے ہیں، آپ جنہوں نے کبھی کوئی جاب نہیں کی، نہ آپ کو جاب کی ضرورت پیش آئی ہے۔ آپ کو یہ سب معمولی لگے گا کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں سخت جدوجہد نہیں کی۔ وہ بھی مسکرا کر حوصلے سے۔ یہاں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو زیادہ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ انہیں زیادہ کتابیں خریدنی ہوتی ہیں۔ وہ ایک چیز 2 ٹی شرٹس میں یہاں سے اپنی ڈگری لے جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آتے ہیں، مسکراتے ہوئے ہی جاتے ہیں۔ شرلی جن کے فلیٹ پر آپ رہ رہی ہیں ان کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آج کی رات ہے۔ فائنل ڈیڈ لائن ٹھیک 1 مہینے کی ہے۔ ڈیڈ لائن ٹھیک 1 مہینے کی ہے۔ آپ کے 1 مہینے کے کھانے کا سامان وہاں موجود ہے۔ آپ آج ہی اپنی رہائش اور جاب کا انتظام کر لیں۔ وہ رکا۔ ویلکم ٹو مانچسٹر مس امرا۔ اس نے سانس بھی نہیں لیا اور پھر سے شروع ہو گیا۔ یہ تو ہو گئیں آپ کے یہاں رہنے کے بارے میں کچھ تفصیلات۔ اب آپ کو میں کچھ تجاویز دیتا ہوں، یعنی اچھی باتیں۔ وہ مسکرایا۔ برا مت مانیے گا لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور ایسے ہی دوسرے ترقی پذیر ممالک سے آنے والے بہت شکایتی ہوتے ہیں۔ سست، کاہل، بہانے باز۔ انہیں لگتا ہے، بلکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ سب مشکلیں، مصیبتیں، دکھ انہیں کو مل گئے ہیں۔
رونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کی شکل بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے، بلکہ اس وقت لگ بھی رہی ہے۔ روئیں لیکن دکھ پر، تکلیف پر، لیکن مشکل پر نہیں۔ یہاں آپ کو کوئی چپ نہیں کروائے گا، اس لیے نہیں کہ یہاں سب خود غرض ہیں جیسا کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچا اور کہا جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رونا بے وقوفی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، نوال اور بریرہ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اگر چھوٹی بڑی مشکلات پر رونے والے کو بار بار چپ کروایا جائے گا تو وہ بزدل بن جائے گا، بہادر نہیں۔ مس امرا اپنی سستی، کاہلی اور بہانے بازی کو یہاں وہاں کوئی کوڑا دان دیکھ کر اس میں ڈال دیں یا آگ لگا دیں، اصل جل مرنا تو انہیں چاہیے۔ آپ لڑکی ہیں لیکن کمزور نہیں ہیں۔ ہمارے مذہب نے کہاں لڑکی کو کمزور کہا ہے؟ قرآن پاک میں جتنی بار ایک مرد کا ذکر آیا ہے اتنی ہی بار عورت کا آیا ہے، یعنی آپ مرد کے برابر ہیں، لیکن برابر ہونے اور برابر کا ثابت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں یہ سب صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود کو کمزور نہ سمجھیں، بلکہ اپنی طاقت کو پہچانیں۔ مس امرا، آپ مانچسٹر یونیورسٹی آ چکی ہیں، آپ دوڑ میں شامل ہو چکی ہیں، یا گولڈ میڈل لیں یا دوڑ سے الگ ہو جائیں اور جا کر تماشائیوں میں بیٹھ جائیں، اور یاد رکھیں تماشائیوں کی بھیڑ میں آپ کو فوراً جگہ مل جائے گی، لیکن دوڑ میں اگر آپ صرف انجوائمنٹ کے لیے آئی ہیں تو آخری نمبروں میں آنے سے بہتر ہے کہ آپ دوڑ سے نکل کر کسی اور کو آگے آنے دیں۔ میرا یقین کریں، دنیا میں جوہریوں کی کمی تو یقیناً ہوگی، لیکن ہیروں کی بہرحال نہیں۔ اس بار وہ رکا اور کافی دیر تک رکا ہی رہا۔ یونیورسٹی میں ویلکم ویک چل رہا ہے، پھر آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ اس ایک ہفتے کے درمیان آپ زمین کھودیں یا گول گول گھومیں، آپ کی رہائش کا بندوبست ہو جانا چاہیے، آپ کی جاب کا، آپ کے فوڈ کا۔ اگر آپ بھوکی نہیں رہ سکتی تو یہ سب آپ کے مسئلے ہیں، اور یہ سب آپ حل بھی کر سکتی ہیں، کیا نہیں کر سکتی؟ اس کی گردن فوراً نفی میں پھر ہاں میں ہلی۔ آپ سب سمجھ گئی نا؟ جی 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 جی، اس نے اوپر سے سر ہلایا، اندر آنسوؤں کا ریلا دبایا۔ گڈ، اب آپ جائیں اور زمین کھودیں، وہ میرا مطلب جاب ڈھونڈیں۔ اپنی ڈگری کے دوران آپ کو ہر صورت 30% واپس کرنا ہوگا۔ اپنے اخراجات کو آپ کو ایسے سنبھالنا ہوگا کہ آپ یہ 30% جلد سے جلد واپس کر سکیں، سمجھ گئی آپ؟ جی، اس نے سر ہلا کر بمشکل کہا۔ نوال اور بریرہ اردو سمجھ لیتی ہیں تھوڑی بہت، لیکن بول نہیں سکتی۔ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اس لیے میں نے آپ سے خطاب کیا۔ آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ مجھے برا نہیں لگا۔ ویل، آپ کی شکل تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ میری شکل ایسی ہی ہے۔ ایسی کیسی؟
جھوٹ بولنے والی۔ اچھا، اب آپ کیا کریں گی؟ مجھے جاب ڈھونڈنی ہے۔ جلد سے جلد اس کی آواز رونے والی ہو گئی۔ بالکل ٹھیک کہا، ویسے آپ کی شکل بہت تیزی سے اور بہت سخت قسم کے جھوٹ بول رہی ہے مس امرا۔ اگر آپ کو رونا آئے تو کسی ایسی جگہ چلی جائیے گا جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ پہلے جا کر اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوائیں، اپنی کلاسز کا معلوم کر لیں۔ وہ سہم سی گئی کہ ابھی یہ سب بھی کرنا ہے۔ کارڈ یہ کہاں سے بنے گا؟ آپ یونیورسٹی میں کھڑی ہیں اور سب اسی یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ یہ جو آپ اتنے سارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہی ہیں، یہ سب بنا ڈرے اپنے سب ہی کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی یونیورسٹی میں گھومیں پھریں کہ آپ کے کام کیسے ہو سکتے ہیں یا آپ کو کیسے کرنے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز دل ہی دل میں مجھے برا مت کہیے گا۔ امرا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ یہی کر رہی تھی، لیکن اسے کیسے پتہ چلا؟ اور پلیز جب آپ کی جاب کا انتظام ہو جائے تو ہانا کے نوڈلز واپس کر دیجیے گا۔ کر دوں گی۔ اور ایک اور بات، دوبارہ کبھی اپنی ڈگری سے چھیڑ چھاڑ مت کیجیے گا، خاص کر پلس کو ایڈ کرنے کی غلطی۔ یہ آخری لیکن سب سے خطرناک بم تھا جو کینٹین کے شور و غل میں بہت اہتمام سے پھٹا۔ وہ ان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی افریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے اسے یہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ڈرو نہیں، وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں، پیٹرول سے چلنے والی بڑی سی بس ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے اور جسے ایک ڈرائیور چلاتا ہے۔ وہ قطعی کوئی درندہ یا بلا نہیں۔ ان تینوں کی شکلیں جیسے قہقہوں کی پھول جھڑیوں کے کو اندر ہی اندر بجا رہی ہوں۔ ہاں، وہ تینوں اس آخری بات پر ہنسی کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں کامیاب بھی تھے، اور وہ دھاڑے مار کر نہ رونے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی شکل سب بتا رہی تھی۔ اسے خیال سا آیا کہ اس کی نحوست کو لے کر اس پر جو جملے کیے جاتے رہے تھے وہ کتنے معمولی سے تھے ان حملوں کے مقابلے میں جو مانچسٹر والوں نے اس پر کیے۔ وہ تو ننھی سی چھوٹی سی بچی تھی، اسے خوش بھی نہ ہونے دیا گیا اور رلا دیا۔ آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آنے لگا۔ ان تینوں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا اور بالکل خاموش ہو گئے، پھر ہائے کہہ کر اٹھ گئے۔ اگر وہ اس کے اولین استاد تھے تو کمال کے استاد تھے۔ انہوں نے اسے سمندر میں دھکا دے دیا تھا، یا ڈوب کر مر جاؤ، یا تیر کر ابھر آؤ، یا ڈر کر دبک جاؤ، یا کود کر اڑ جاؤ۔ مانچسٹر میں ملنے والا پہلا سبق، مانچسٹر میں سنا جانے والا پہلا لیکچر اور مانچسٹر میں گرائے جانے والے اولین آنسو۔ مانچسٹر میں خوش آمدید۔ وہ کینٹین سے نکلی اور ایک ایسا گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں کوئی نہ ہو لیکن ویلکم تھا۔ یونیورسٹی میں ایک
ایسا رش تھا جسے 14 اگست کو لاہور مال پر ہوتا ہے، خاص کر چمن اور ریگل چوک کے پاس۔ خیر وہ سبزے پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے رونے لگی۔ آج اس کا پہلا دن تھا تو وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے مسکارا بھی لگایا تھا اور آئی لائنر بھی۔ میک اپ کے نام پر وہ یہ دو چیزیں زیادہ استعمال کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ سوں سوں کرتی رہی۔ اس کا مسکارا پھیل گیا اور آنکھیں رگڑنے سے آنکھوں کے آس پاس اوپر نیچے سیاہی پھیل گئی۔ اس کے پاس ٹشو نہیں تھا۔ اپنے سفید دوپٹے سے وہ صاف کرنا نہیں چاہتی تھی۔ انگلیوں سے جتنی آنکھیں صاف کر سکتی تھی اس نے کر لیں، لیکن چہرے پر کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ عجیب مضحکہ سی لگ رہی تھی۔ پر اب اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ رہی ہے یا نہیں۔ جی بھر کر رونے کے بعد وہ اٹھی۔ ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزر رہا تھا جسے اس نے اشارے سے روکا۔ مجھے جاب چاہیے، آنکھوں کو رگڑتے اس نے کہا۔ جاب؟ میرے پاس جاب نہیں ہے پاگل، مجھے جاب چاہیے، کیسے ملے گی؟ اس نے اپنا غصہ اس پر اتارنا چاہا۔ اوہ ہو، مجھے تو ابھی خود ڈھونڈنی ہے، کہہ کر وہ چلا گیا۔ 3 4 اور ایسے ہی نمونوں سے ملتی وہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش اور پرجوش تھے، ان سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ وہ 40,000 اسٹوڈنٹس میں بلکہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی لڑکی ہوگی جو ایسے ایک طرف کھڑی مزید رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی۔ وہ چپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی، پھر اسے خیال آیا کہ اسے بھی چلنا پھرنا چاہیے اور ایک دم اسے یاد آیا کہ اسے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کارڈ صرف آج کے دن ہی بنے اور آج ہی نہ بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ وہ پرجوش اسٹوڈنٹس کے ریلے میں شامل ہو گئی اور اونگوں بونگوں کی طرح منہ اٹھا کر چلتی رہی، گھومتی رہی ایک سے دوسرے کیمپس، جیسے وہ کسی تاریخی عمارت کا جائزہ لینے آئی ہو، پڑھنے نہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں یقیناً، گہرے جامنی یونیورسٹی رنگ کی شرٹ پہنے اور آسک می، مجھ سے پوچھئے کا بورڈ ہاتھ میں لیے وہ خود ہی اس کے قریب آیا تھا۔ وہ 2 3 بار اس کے پاس سے گزری تھی، بلکہ وہ کئی اور آسک می کے پاس سے گزر رہی تھی۔ مجھ سے پوچھئے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اوہ اچھا، آسک می کا بورڈ اس لیے گھوم رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا ہے۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے، یہ کہتے وہ اس کی بے جا لمبی ناک کو دیکھنے لگی۔ ویل، یہ تو بہت ہی آسان ہے، اس نے ہاتھ کا اشارہ اور زبان کے کلام سے بتایا کہ کہاں جانا ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی، امرا نے کندھے اچکا کر اسے کہا، جیسے اس کی کارکردگی کو انتہائی فضول کا خطاب بس دینے ہی والی ہو۔ اور سمجھ اسے اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ اس کی لمبی ناک کی بناوٹ کو سمجھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ یہاں چلی جائیں۔ اب اس نے اس کے ہاتھ ایک نقشہ دیا، اس پر ایک جگہ سرخ دائرہ لگایا۔ آپ کا دن اچھا
اچھا رہے۔ وہ مسکرانے لگا اور ایسا کرتے اس کی لمبی ناک پھیل سی گئی اور وہ پھر سے اس کی ناک کو ہی دیکھنے لگی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ یقیناً وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کی ناک کو گھور رہی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھنے لگی۔ اسکول کی نصاب کی کتاب کے نقشے کے علاوہ یہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا نقشہ تھا جو کسی عمارت کا تھا، اور وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی وہ اس نقشے کو استعمال کر کے بھٹک تو کئی بار سکتی تھی، لیکن اصل مقام پر 50ویں کوشش پر بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مزید کسی سے کوئی لیکچر نہ سننا پڑے، وہ آرام سے نقشہ لے کر بھٹکتی رہی۔ اسے ایک ڈر اور بھی تھا کہ کہیں دائم، نوال وغیرہ اس کے پیچھے نہ ہوں کہ دیکھیں یہ اپنے کام کر بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ ادھر ادھر گھومتے 3-4 بار لمبی ناک والے کو دیکھا۔ آپ جا کیوں نہیں رہی ہیں؟ نقشہ دینے والا اس کے پاس آیا۔ مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا۔ اس نے نشان لگایا تو ہے، بورڈ پڑھتی جائیں اور چلتی جائیں۔ آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ ہائے! اس کی دونوں آنکھیں کچھ زیادہ ہی پھیل گئیں۔ امرا کا انداز ہی ایسا تھا کہ بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تک تو چھوڑ آؤ۔ ایک بار پھر اس نے ہاتھ سے اشارے کر کے اسے سمجھایا، یہاں سے دائیں، پھر سیدھا، پھر تھوڑا سا بائیں، اس طرف۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ آپ مجھے چھوڑ آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ اس بار وہ بے چارہ ایسے حیران ہوا جیسے اس کا کوئی مردہ رشتہ دار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ کیسا ڈر؟ آج ہیلووین نہیں ہے، مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے آس پاس چلتے پھرتے ہر قوم و نسل کے لڑکا لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امرا کی طرف حیرت سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ایک قہقہہ لگانا ضروری سمجھا، پھر واکی ٹاکی نکال کر بولنے لگا۔ جارج، سنو، ایک ہندوستانی لڑکی پاکستانی اس کی بھویں بن گئی۔ جارج ایک پاکستانی بلیو اینڈ وائٹ، ڈارک بلیو شرٹ اور وائٹ دوپٹہ، ڈارک بلیو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ میں آئے گی۔ اسے پلیز آگے سے آگے ریفر کرتے جانا اور اسے اسٹوڈنٹ کاؤنٹر تک پہنچا دینا۔ ریفر کیوں کرنا ہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جارج کی آواز اس نے بھی سنی۔ اسے ڈر لگ رہا ہے، لمبی ناک والے نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈر؟ کیا مزاح ہے یہ؟ وہ سنجیدہ ہے، مکمل سنجیدہ۔ یا یونیورسٹی میں اعلان کرو کہ سب تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی کو خالی کر دیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا سکے۔ تم سن رہے ہو جارج؟ جارج یقیناً سن رہا تھا، کیونکہ اس کا بلند ہانک کہکا امرا نے سنا تھا۔ حد ہے، کوئی اسے سمجھ کیوں نہیں رہا؟ آخر اس طرف چلتی جائیں، اگلے آسکمی کو اپروچ کریں۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہ دائیں طرف چلی گئی اور ایک آسکمی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا، یعنی وہ جارج نہیں تھا جسے اپروچ کرنا تھا۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لیں، یہاں چلی جائیں۔ اس نے بھی نقشے پر سرخ دائرہ لگا کر اسے دیا۔ مجھے نقشہ نہیں چاہیے۔ تو
انتظامیہ نے ابھی تک ایئر بس کا انتظام نہیں کیا یہاں۔ وہ طنزاً ہنس بھی نہ سکا۔ اوف، کتنی تیز زبانیں تھیں ان سب کی۔ مجھے وہاں تک چھوڑ آئیں۔ چھوڑ آؤں؟ میں کیوں؟ آپ کو آسانی سے راستہ مل جائے گا۔ ویسے بھی آپ کو بتا دوں، میں آسمی ہوں، ڈراپ یو نہیں۔ کیا اس خوبصورت انسان کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ایسے طنزین باتیں کرتے اور وہ بالکل اچھا نہیں لگتا؟ نہیں مل رہا نا راستہ۔ اس نے اس آسکمی کو دادا ہی سمجھ لیا تھا، جو اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ سب اپنے اپنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا۔ سب تیز ہیں، چالاک ہیں، مکار ہیں۔ میں نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں، اس نے روانی سی اردو میں کہا اور خاموش ہو گئی، اور صرف کندھے اچکائے کہ بس نہیں مل رہا۔ سب ذہین ہیں، ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور خاص طور پر اپنی مدد آپ کے قائل ہیں۔ جو آپ اردو میں آیا، اس نے جھٹکے سے سر کو اٹھا کر اس انگریز کو دیکھا، جس کی گہری بھوری آنکھیں تھیں، وہ سفید سرخی مائل رنگت تھی، اور بڑے بڑے کان تھے، کچھ زیادہ ہی بڑے کان تھے۔ اس کا واکی ٹاکی بولا، بلو شرٹ وائٹ دوپٹہ، پاکستانی نظر آئے تو پلیز آگے ریفر کریں۔ میں تھک گئی ہوں چلتے چلتے، مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ مجھے کتنا اور آگے ریفر کریں گے؟ یہ آپ کا پہلا دن ہے۔ جی، آپ پہلے ہی دن تھک چکی ہیں۔ آسک می کا بوٹ پکڑے یہاں کھڑے، یہ میرا تیسرا دن ہے، میں ابھی تک نہیں تھکا۔ آپ لڑکے ہیں، آپ جیسی لڑکیاں بھی نہیں تھکتیں۔ اس نے دور کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو بوٹ لیے کھڑی ہوئی تھی اور پھر پھرتی سے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ آپ ہم سے کچھ بھی پوچھ کر ہم پر احسان نہیں کر رہی، بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نہیں، ہم تھکے ہیں، ہمیں اس کام کے پیسے نہیں ملیں گے۔ ہم یہ بورڈ لے کر رضاکارانہ خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آپ ایک باس کی طرح ہم پر حکم نہیں چلا سکتی۔ تھک گئی ہیں تو سنیما جا کر بیٹھ کر ٹام اینڈ جیری دیکھیں، آپ کی تھکن اتر جائے گی۔ اگر یہ لیکچر تھا تو اسے ویسے پروفیسر کا ناک توڑ دینا چاہیے۔ امروہہ نے اپنے ہاتھ کو گھونسا بنایا۔ آپ کو بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے۔ امرا چلا رہی تھی بس، اور ہاتھ کے بنے گھونسے کا استعمال بھی کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ انداز سے ہی ناک توڑ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں بہت باہمت ہوں، اس نے جتا کر کہا۔ بیسٹ آف لک، اس نے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا کہ اب جاؤ۔ وہ دوسری طرف جا کر ایک لڑکی سے پوچھنے لگی، اور آخر کار پوچھتے پاچھتے اسٹوڈنٹس کاؤنٹر تک آ گئی، اور اپنے کاغذات دینے کے بعد تصویر کے لیے ڈیجیٹل کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا کچھ گم ہو گیا ہے؟ کاؤنٹر سر نے کاؤنٹر سے اپنا آدھا گنجا سر آگے کر کے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ نہیں تو مسکراؤ بھائی، تم مانچسٹر میں ہو۔ مانچسٹر میں مسکرانا پڑتا ہے؟ اس نے یوں پوچھا کہ سب رلا رہے ہیں، اور آپ کہاں کی مسکرانے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، کیونکہ مانچسٹر مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہاں اداسی کا کیا کام؟ یہ تو دنیا بھر کے سوانوں کی جگہ ہے۔ وہ مسکرا دی۔ بلیک سوئن اسے بڑبڑاہٹ سنائی دی اور اس کی تصویر کھینچ دی گئی۔ یہ نہیں، ایک اور پلیز، اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہا۔ ٹھیک ہے، اس بار مسکرائیے، اور وائٹ
سو سوئن بن گئی کیونکہ وہ دل سے مسکرائی، وہ مسکراہٹ جو اس نے یہاں آ کر سیکھی تھی، کیونکہ اسے رونے کی مشق تھی تو یہی اس کی پسندیدہ عادت بن گئی تھی، اور وہ دل چھوٹا کر بیٹھتی تھی کیونکہ اسے دل بڑا کرنا سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ یہی اس کا ماحول تھا جو اسے ملا تھا، اسی ماحول کی وہ عادی تھی۔ اسے نہیں بتایا گیا تھا کہ جس زمین پر رینگا جاتا ہے اس پر شان سے چلا بھی جا سکتا ہے اور دوڑا بھی۔ وہ اسی ہی رینگتی روتی دھوتی زندگی گزارتی رہی تو کیونکہ اسے کبھی نہیں کہا گیا تھا "یو آر اے برڈ مائی ڈیئر، فلائی جسٹ فلائی"، میری پیاری تم ایک پرندہ ہو تو تم اڑو، بس اڑو۔ اسے تو کہا گیا تھا کہ منحوس ہے، تو منحوس ہے، بدبخت ہے، کالی نظر اور کالی زبان والی ہے، لیکن اب مانچسٹر یونیورسٹی کی محراب سے اندر آتے ہی اسے کچھ اور سکھایا جا رہا تھا۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا، اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس ہی نہیں، اور ایسے کھل کر مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ تم سب کر سکتی ہو، تمہارے پاس سب ہے، تمہارے ہاتھ میں سب ہے۔ ناکامی اور مایوسی کی فضا میں ہمیں سانس بھرنا تم پر فرض نہیں۔ کارڈ لے کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے کاؤنٹر سر کا شکریہ ادا کیا۔ بس اتنی سی تو بات تھی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس درسگاہ کو دنیا کی بڑی درسگاہوں میں کیوں شمار کیا جاتا ہے۔ اس درسگاہ نے اسے پہلے ہی دن میں رینگنے سے چلنا سکھا دیا تھا، ذمہ داری، خود اعتمادی، آگے بڑھ کر پا لینے کی صلاحیت عطا کر دی تھی۔ ہاتھ میں کارڈ لے کر وہ اپنی مسکارا پھیلی سیاہی سے اٹی آنکھوں کو دیکھنے لگی اور ہنس پڑی۔ وہ پرجوش تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اگر وہ بدصورت بھی لگ رہی تھی تو بھی یہاں دماغ والوں کو کیا پتہ چلے، خوبصورت چہروں کو نہیں، اور دماغ کو کام پر لگانا کچھ ایسا مشکل بھی نہیں تھا۔ سب آسان تھا، سب کچھ بھی دور نہیں تھا، سب پاس تھا، دونوں ہاتھوں کو دونوں مٹھیوں میں تھا۔ ڈپارٹمنٹ سے نکل کر وہ باہر آ گئی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اس کے بال لہرا رہے تھے۔ اس نے اپنے بیگ کا اسٹریپ لمبا کیا اور اسے دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح کراس کر کے پہن لیا اور اعتماد کے ساتھ چلنے لگی۔ امرا واجد گولڈ میڈل لینے کے لیے دوڑ میں پوری جان سے شامل ہو چکی ہے۔ تماشائیوں کی خالی نشستوں پر اسے کسی صورت نہیں بیٹھنا۔ اس کے نام کی نشست اب وہاں کبھی نہیں ہوگی۔ مانچسٹر امرا واجد کو خوش آمدید کہتا ہے۔